رمضان المبارک ہی وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمائی، جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کو اس مہینے سے خاص نسبت ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اس مبارک و مقدس مہینہ میں روزہ و عبادت کے ذریعے خدا کو راضی کرنے کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بھی روزے فرض کیے تاکہ لوگ اس کے ذریعے تقوی و پرہیزگاری حاصل کریں۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب کم از کم 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس مہینے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور روزہ وہ مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ہی وہ مبارک عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ذہنی و قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے، خواہشات نفس دب جاتی ہیں، دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، انسان گناہوں اور بیہودہ باتوں سے بچ جاتا ہے، اور روزہ کے ذریعے مساکین غربا سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت بیان کی گئی ہے تاکہ مسلمان اس کے ثمرات و برکات سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے فضائل اور اس کی خصوصیات کے بیان کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے عمومی طور پر ایک تقریر کی جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی تراویح پڑھنے، قیام کرنے، نفل عبادات ادا کرنے کو اللہ رب العزت نے ثواب اور نفل عبادت مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت ادا کرے گا یعنی نفل کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اس کا یہ عمل، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب بھی دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا ہے، تو کیا غربا یعنی غریب لوگ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ یعنی پہلا عشرہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ یعنی دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ یعنی تیسرا عشرہ اور آخری عشرہ آتش دوزخ سے آزادی ہے، جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم اور نوکر کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ حضرات گرامی، مذکورہ بالا خطبہ سے رمضان المبارک کی اہمیت و افادت، اس کی عظمت و فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے آخری حصہ میں رمضان کے 3 عشروں کے متعلق بیان فرمایا گیا کہ رمضان کا ابتدائی حصہ یعنی پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، درمیانی حصہ یعنی بیچ والا حصہ دوسرا عشرہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور آخری حصہ یعنی تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی ہے۔ نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار اور پسندیدہ ہے۔ اس کی عربی عبارت اس حدیث پاک کی اس طرح ہے، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، یعنی روزے دار کے منہ کی بو، روزہ کی حالت میں جو منہ کی بو اس کے منہ سے نکلتی ہے، وہ بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ اور خوشبودار ہے اور پاکیزہ ہے۔ نمبر 2، روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہے اور افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہے۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان روزہ داروں کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں پھینک کر تیری طرف آئیں۔ جنت سے مخاطب ہو کر کے اللہ رب العزت یہ خطاب فرماتا ہے۔ نمبر 4، رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں روزے داروں کو ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں، تاکہ وہ بہکا نہ سکے، شیطان ان کے پاس جا کر کے برائیوں کی طرف بہکا نہ سکے۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر عرض کیا کہ کیا شب مغفرت شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ دستور تو یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے، یعنی افطار کے بعد۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف آپ کا غالب ہو جاتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک منادی، ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، اے خیر کی تلاش کرنے والوں متوجہ ہو جاؤ، آگے بڑھو، اے برائی کے طلبگار بس کرو اور آنکھیں کھولو۔ ندا کرنے والا ندا دیتے ہوئے کہتا ہے، کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس وقت آپ سحری فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ اسی لیے میرے بھائیو، سحری سنت ہے، سنت عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو رمضان کے علاوہ وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے بدلے میں سوائے بھوکے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کا روزہ ان کو کوئی نفع نہیں پہنچاتا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ روزہ رکھ کر کے غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اپنے نفس پر قابو نہیں پاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے روزے کا ثواب نہیں پاتے ہیں، صرف بھوکا رہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اور بہت سے شب بیدار جو رات کو عبادت کرتے ہیں ایسے ہیں کہ ان کو رات کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا ہے، یعنی غیبت و چغلی کے ذریعے اور حرام مال کے ساتھ اس کو افطار کر کے اس کے ثواب سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب زمانے اور سارے دن ساری راتیں اللہ کی ہیں، لیکن جو ایام اللہ تبارک و تعالی نے خود مقدس قرار دیے ہیں ان میں رمضان المبارک کا مہینہ سر فہرست ہے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی لیے تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں خوب برستی ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشیں رہنی چاہیے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جب یہ آتا ہے تو رحمت اور برکت لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو بخشش دے کر جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ شیاطین کو جکڑ دو تاکہ کوئی اس کی وسوسوں کا شکار نہ ہو جائے، برکتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ان سب کے باوجود اپنے نفس پر ضبط نہ کر پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو اس سے بڑھ کر اس کی بدقسمتی اور کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس مبارک مہینے میں عبادت و ریاضت کے ذریعے اس کا حق ادا کرنے اور اپنے لیے بخشش و مغفرت اور آخرت میں جنت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔